یہ تاریخ آن دی ریکارڈ ہے، ہم کبھی بھولنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ جنرل ضیاء کی لاہور چھاؤنی میں تاریخی بے عزتی۔ یہ تحریر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی ہے، جس کے بارے میں ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں۔ جی وہ لکھتے ہیں کہ یہ سن 1985 کی بات ہے۔ میں اس وقت کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کا طالب علم تھا۔ قرارداد پاکستان کے خالق قائد اعظم محمد علی جناح کے معتمد ترین ساتھی اور ملک کے پہلے وزیر خارجہ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان اپنی علالت کے باعث لاہور چھاؤنی میں مقیم تھے۔ آپ کی رہائش گاہ 93 خورشید عالم روڈ پر تھی۔ یہ کوٹھی چودھری حمید نصر اللہ صاحب کے پاس تھی۔ چودھری صاحب کے سگے بھتیجے اور داماد بھی ہے۔ چودھری حمید نصر اللہ صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کو اپنی ابتدائی عمر میں، جبکہ آپ کی عمر 37 سال تھی، ذیابیطس کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا اور شروع ہی سے آپ انسولین پر تھے۔ قریباً 50 سال ذیابیطس کا مریض رہنے کی وجہ سے آپ کے گردوں پر برا اثر پڑا تھا اور کرونک رینل فیلئر کی آخری سٹیج پر تھے۔ اب کا علاج پروفیسر ڈاکٹر وسیم احمد صاحب کی نگرانی میں ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ آگے کیا لکھتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ مزید بتا سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں چودھری صاحب کی بیماری کی وجہ سے تشویش پائی جاتی تھی۔ سیاست، قانون اور سفارتکاری میں چودھری صاحب کی قابلیت کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ عالمی عدالت انصاف کے سابق چیف جسٹس اور جنرل اسمبلی کے صدر رہ چکے تھے۔ کشمیر، فلسطین، الجزائر، لیبیا، اردن، تیونس اور مراکش کی آزادی کے لیے چودھری صاحب نے گرانہ قدر خدمات سر انجام دیں۔ عرب دنیا میں آپ کو نہایت عزت و احترام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ان ملکوں کے رہنما آپ کی بیماری سے بہت فکر مند تھے اور اس وقت کے مطلق العنان حکمران جنرل ضیاء سے بار بار آپ کی خیریت دریافت کرتے تھے۔ جنرل ضیاء، جس نے کچھ عرصہ قبل ایک بدنام زمانہ آرڈیننس کے ذریعے ملک کی امن پسند اور محب وطن جماعت احمدیہ کے حقوق غصب کر لیے تھے، اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا اور جماعت کے افراد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے جرم میں ہزاروں احمدیوں کو جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، درجنوں احمدی شہید کیے جا چکے تھے اور حضرت امام جماعت احمدیہ کو ملک سے ہجرت کر جانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ حالات بہت سنگین تھے۔ عالمی لیڈروں کے بار بار کے استفسار کے باوجود جنرل ضیاء کو چودھری صاحب کی بیماری پر کوئی فکر لاحق نہیں تھی، حتیٰ کہ ملکہ برطانیہ، شاہ اردن اور اقوام متحدہ نے جب زور دے کر حضرت چودھری صاحب کی خیریت کے بارے میں پوچھا اور اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا، تب اس بدبخت کو چودھری صاحب کی عیادت کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ اس نے امیر جماعت احمدیہ لاہور چودھری حمید نصر اللہ صاحب کو پیغام بھجوایا کہ وہ سر ظفر اللہ خان صاحب کی عیادت کے لیے آنا چاہتا ہے۔ امیر صاحب نے حضرت چودھری صاحب کی خدمت میں جنرل ضیاء کا پیغام پہنچایا تو جماعت احمدیہ کے اس عظیم فرزند نے جو مومنانہ جواب دیا وہ تاریخ احمدیت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ملک کے معصوم احمدی ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے میرے پیارے امام کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا ہے اور اب میری عیادت کے لیے آنا چاہتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کی شکل بھی دیکھوں۔ پھر کیا جنرل ضیاء الحق عیادت کے لیے آیا؟ پھر کیا ہوا اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ جس دن جنرل ضیاء نے عیادت کے لیے آنا تھا، اس روز چودھری صاحب کی رہائش گاہ پر خدام کی خصوصی ڈیوٹیاں لگائی گئیں۔ امیر صاحب نے ہدایات جاری کی کہ تمام خدام اپنے سینوں پر کلمہ طیبہ کا بیج لگائیں گے اور پوری ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ کوئی خادم جنرل ضیاء کو سلام نہیں کرے گا اور کوئی آگے بڑھ کر اس کی کار کا دروازہ نہیں کھولے گا اور کسی بھی رنگ میں اسے خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ جنرل ضیاء کی آمد پر ایسے ہی ہوا اور حسب ہدایات تمام خدام اپنی اپنی جگہ پر موجود رہے اور ڈیوٹی ادا کرتے رہے۔ جنرل کو جس کمرے میں بٹھایا گیا وہاں بھی کلمہ طیبہ کا بڑا بینر لگایا گیا تھا۔ پھر ملاقات ہوئی جنرل ضیاء کی اور چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کی۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد ضیاء نے چودھری صاحب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اسے بتایا گیا کہ ڈاکٹرز نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ کسی ملاقاتی کو ملنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جنرل ضیاء بار بار اصرار کرتا رہا مگر امیر صاحب نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد غصے سے تلملاتا ہوا باہر نکلا اور واپسی پر بھی خدام نے کوئی لفٹ نہ کروائی۔ جس منحوس شکل کے ساتھ آیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ نحوست منہ پر لیے ذلیل ہو کر واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد جب حضرت چودھری صاحب کا انتقال ہوا
تو جس گاڑی میں تابوت ربوہ لے جایا گیا اس کے اوپر بھی کلمہ طیبہ کا بینر لگایا گیا تھا، جو جنرل ضیاء کے منہ پر ایک تمانچے سے کم نہ تھا۔ اس کے علاوہ سوشل لائف میں جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں سے کون تھے جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوئے؟ چودھری ظفر اللہ خان۔ چودھری ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے فارن منسٹر۔ ان سے بڑا بہت ان کا انہوں نے مہربانی مجھے کی۔ چودھری ظفر اللہ خان کیوں امپریس کیا آپ کو؟ واٹ واز دا ریزن؟ بیکاز آف ہز بریلینس۔ بہت ذہین تھے۔ اینڈ یو سی وہ یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے 3 مرتبہ اپنی زندگی میں اپنا سارا اثاثہ لوگوں کو دے دیا، بانٹ دیا۔ gave away everything that he had۔ 2 یا 3 سوٹ تھے ان کے پاس بس۔ بہت عظیم آدمی تھے۔ بہت۔ اور انہوں نے پاکستان کے لیے بھی بہت کچھ کیا۔ انہوں نے الجیریا کی آزادی کے لیے بہت کچھ کیا۔ نہیں، انہوں نے جو یہ پیلسٹائن کا جب وہاں یونائٹڈ نیشن میں وہاں تھا ان کے ساتھ، یہ جو قصہ ہوا یونائٹڈ نیشن میں اسرائیل کی کریشن کا، عربوں نے ان کو ہی واز دی مین اسپوکس مین فار دی عربس۔ تو کیا یہ ستم ظریفی نہیں کہ ان کو اور ان کی کمیونٹی کو ہم نے اتنا دھتکارا ہے اس ملک میں؟ ہاں، بڑی بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے۔ ہی واز دی مین پرسن pleading for Pakistan with the boundary commission. He was chosen by the قائد۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ وڈیرا تھا، وڈیرا تھا اور اپنے جیسا کسی کو سمجھتا نہیں تھا۔ حالانکہ برکلے کا آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ جو اس کے شرف میں تھی نا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ ضیاء الحق کو بھی ملے؟ جانو کہ کئی مرتبہ ملا اسے۔ وہ کیسے تھے؟ وہ منافق تھا۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ملک کی جڑ مار دی؟ بھٹو نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کو بالکل صحیح کر سکتا تھا وہ، لیکن وہ اپنے راستے پر چل پڑا۔ وہ بھی امیر المومنین بننے کی کوشش کر رہا تھا، بڑا نقصان پہنچایا۔ اب تو جو دور حاضر کے ہیں وہ تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، دور ہی ان سے لیتا ہوں، اور ان کا طور طریقہ یا مختلف ہے۔ دور حاضر کے پاکستان۔ مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ کہاں سے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔